اس نے بتایا کہ بعض اوقات اس کا غصہ ایسی نفرت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے خلاف نفرت حیرت انگیز تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاشعور کی مثال کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ہے، یعنی آپ کا پورا ماضی آپ کے لاشعور میں محفوظ ہے، اور لاشعور کا کنٹرول صرف آپ کی روزمرہ زندگی کے معمولات یا عادات تک محدود نہیں، بلکہ یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور آپ کی شخصیت پہ مکمل طور پہ قابض ہے، اور اس قدر ایکٹیو ہے جتنا آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ذہن لاشعور کے اثرات آپ کی شخصیت میں کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ نفسیات کے ایک انگریز پروفیسر بارکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ذہن لاشعور میں چھپے اثرات تمام عمر انسان پر کس طرح قابض رہتے ہیں۔ ایک ہندو ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ لڑکی کی آنکھیں گہرے بادامی رنگ کی تھیں اور ان میں کشش تھی۔ چند دنوں بعد ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اداس رہنے لگا ہے۔ بیٹے کی دلہن بھی بجھی بجھی رہنے لگی۔ پھر معلوم ہوا کہ اس جوڑے میں کھچاؤ سا ہے۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے اور بہو کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ اتنا ہی ہے کہ انہیں بیاہا گیا تھا۔ لڑکے نے آوارگی شروع کر دی اور گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر روشن خیال تھا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کیا ناچاکی ہے۔ بیٹے نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ بعض اوقات اس کا غصہ ایسی نفرت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے خلاف نفرت حیرت انگیز تھی۔ لڑکے کے باپ نے نفسیات کے پروفیسر بارکر سے بات کی۔ پروفیسر بارکر نے لڑکے سے سوالات پوچھے اور اس کے بچپن تک جا پہنچا۔ یہ نفسیاتی علاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ذہن لاشعور میں چھپی ہوئی یادیں اور اثرات باہر لائے جاتے ہیں۔ 3 سیشنز کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر کا بیٹا جب 4-5 سال کا تھا تو ان کے پڑوس میں ایک خاندان کرائے پر آباد ہوا۔ اس خاندان میں ایک جوان عورت تھی جس کا رنگ گورا اور آنکھوں کا رنگ گہرا بادامی تھا، جسے شربتی رنگ کہا جاتا ہے۔ ایک روز ڈاکٹر کے بیٹے کی گیند اس عورت کے گھر چلی گئی۔ وہ گیند لینے گیا تو اس عورت نے باہر آ کر اس کی گیند اٹھا لی اور گیند بچے کو دینے کے بجائے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور یہ بھی کہا کہ تم ہماری گیند لینے آئے ہو۔ اس نے بچے کو گیند نہ دی اور اسے دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا اور باپ سے شکایت کی۔ بچے کو توقع تھی کہ اس کا باپ اٹھ دوڑے گا اور اس عورت سے بدلہ لے گا، مگر باپ نے بچے کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی بری عورت نہیں۔ بچے کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اس عورت کو دیکھتا تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ کچھ عرصے بعد بچے نے اپنے باپ کو اس عورت کے بہت قریب کھڑے دیکھا۔ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اس کا باپ اس عورت کو چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی بری عورت نہیں۔ اس واقعے کے بعد بچے کے اندر عورت کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ 2-3 سال بعد وہ عورت اور اس کا خاندان وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر کا بیٹا اسکول میں داخل ہوا، کالج میں گیا، اس کی عمر 22-23 سال ہوئی۔ اس کی شادی طے ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ اسے ماں اور بہنوں نے بتایا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے پہلے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے پہلے روز اس نے لڑکی کو دیکھا تو وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے دل میں محبت کے بجائے جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی۔ جسمانی لحاظ سے وہ برف کی طرح سرد ہو گیا۔ اسے اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پڑھا لکھا اور باشعور آدمی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو قابو میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن غصہ کم نہ ہوا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، غصہ نفرت اور انتقام کی صورت اختیار کرتا گیا۔ اس دوران اسے وہ عورت کبھی یاد نہ آئی۔ پروفیسر بارکر نے اس کے لاشعور کو کرید کر اس کی یہ یاد باہر نکالی اور اسے بتایا کہ اس کی دلہن کا رنگ گورا اور آنکھیں بادامی رنگ کی ہیں۔
ये दोनों रंग लाशऊरी तौर पर उसे उस औरत की याद दिलाते हैं जिसे देखकर उसे 17-18 साल पहले गुस्सा आ जाया करता था। इसके साथ ये बात भी उसके जहन में बैठी हुई थी कि उसका बाप इस औरत को चाहता है। इस वजह से उसके दिल में इस औरत की नफरत और ज़्यादा हो गई थी। चेहरे और आंखों के रंग ने डॉक्टर के बेटे को अपनी बीवी से लाशऊरी तौर पर मुतनफ़र कर दिया था। ज़हन लाशऊर की ये याद डॉक्टर के बेटे के सामने रख दी गई, जिसे सही अल्फाज में यूँ बयान किया जा सकता है कि ये याद और उसके असरात ज़हन लाशऊर से शऊरी जहन में डाल दिए गए तो उसने यूँ महसूस किया जैसे एक कांटा निकल गया हो, और उसके नतीजे में अपनी बीवी के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई। इस वाक़े से आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हर इंसान की पसंद और नापसंद ज़हन लाशऊर की ढकी छुपी यादों के तहत होती है, और लाशऊर के ये असरात सिर्फ पसंद और नापसंद तक महदूद नहीं, बल्कि इनका अमल दखल आपकी ज़िंदगी के हर फ़ैसले और हर अमल में होता है। आप अपनी दानिस्त में जो फ़ैसला इंतहाई सोच समझ के और पूरे शऊर के साथ करते हैं वो आपका हकीकी फ़ैसला होता ही नहीं, क्योंकि आप जो भी फ़ैसला लेते हैं वो लाशऊर में छुपे असरात के तहत होता है, जिसकी वजह से आप अपना जहन आज़ादी से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और यही एक बड़ी वजह है कि आप अपने मसाइल, ख़ास तौर पे ज़हनी मसाइल से छुटकारा पाने में नाकाम हैं।